الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے. السلام علیکم. سستی اور معیاری سیریز کا مرکز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. آج کے اس نشست میں ہمارا عنوان رفع الیدین کے حوالے سے ہے. رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ثابتہ ہے. اس کا ترک اور نسخ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم میں یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، جب بھی تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو بغیر تحقیق کے کہ تم عمل کر بیٹھو اور بعد میں ندامت اٹھانی پڑے. بہت سے لوگ احناف اہل تقلید رفع الیدین کے حوالے سے بہت زیادہ گزارشات پیش کرتے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور کتاب و سنت کو اپنی منمانی کے ساتھ پیش کر کے اپنے مزعومہ اور غلط عقائد کو واضح کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ رب العالمین کا ہمیں جو ارشاد ہے، آج کی مجلس میں ہم اسی پر عمل کر کے رفع الیدین کی شرعی حیثیت کیا ہے آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اور ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو کہیں باطل نہ کر لینا. اگر عمل پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہے. سب سے پہلے یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی ایک بیانات رفع الیدین کے حوالے سے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل فرماتے ہیں، کان اذا دخل فی الصلاۃ کبر رفع یدیہ وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث کا نمبر 739. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھتے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے، رفع الیدین کرتے، اور جب 2 رکعت پڑھ کے کھڑے ہوتے رفع الیدین کرتے، اور آگے بتا دیا کہ یہ عمل میرا نہیں ہے۔ ورفع ذلك ابن عمر الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ حکم، یہ عمل جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے۔ اسی طرح اسی حدیث کی کتاب، حدیث کا نمبر 735، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، پہلی میں انہوں نے اپنا عمل کر کے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے۔ اس حدیث میں انہوں نے خود پیارے پیغمبر علیہ السلام کا عمل بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ، آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھاتے، اذا افتتح الصلاۃ، جب نماز کو شروع کرتے، واذا کبر للرکوع، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تب بھی رفع الیدین کرتے، واذا رفع راسہ من الرکوع رفعہما، رکوع سے اٹھتے تب بھی رفع الیدین کرتے، وقال سمع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد وکان لا یفعل ذلک فی السجود، آپ یہ عمل سجدوں کے درمیان میں نہیں کرتے تھے۔ اب یہ حدیث صحیح بخاری کی، اس کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد علی بن مدینی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے سب سے بڑے استاد ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ میں جس استاد کے پاس بھی گیا ہوں مجھے وہ علم کے اندر میرے سے کم نظر آیا، لیکن ایک استاد ایسا تھا جس کے پاس میں بیٹھتا تھا تو میں سمجھتا تھا وہ مجھ سے بھی بڑا عالم ہے، وہ علی بن مدینی رحمہ اللہ ہے۔ وہ علی بن مدینی اس کتاب کے بارے میں یہ بات، اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، تلخیص الحبیر ہے، جلد 1 ہے، صفحہ 228 ہے، اس کے اوپر علی بن مدینی فرماتے ہیں ھذا الحدیث عندی حجۃ علی الخلق کل من سمعه فعلیہ ان یعمل به لانه لیس فی اسنادہ شیء، یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ جو بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، میرے نزدیک یہ حدیث پوری دنیا کے اوپر ایک دلیل ہے، جس آدمی تک بھی وہ حدیث پہنچے اس پر لازم ہے کہ نماز کو شروع کرتے رکوع سے اٹھتے، رکوع جاتے اور 2 رکعت پڑھ کے اٹھ کر وہ آدمی رفع الیدین کرے، یہ اس پر لازم ہے۔ یہ امام علی بن مدینی رحمہ اللہ کہا کرتے ہیں۔ اور یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ شروع عمر کی بیان کرتا ہے۔ صحیح بخاری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، صحیح بخاری کتاب العلم، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عشاء فی آخر حیاتہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آخری عمر میں نمازیں پڑھنے والے صحابی تھے، اور یہ آخری عمر کے بیان کرنے والے صحابی ہیں۔ آگے چلیے، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 737، اب انہ رأى مالک بن الحویرث، ابو قلابہ کہتے ہیں میں نے مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، اذا صلی کبر ورفع یدیہ، جب نماز پڑھتے شروع کرتے رفع الیدین کرتے، واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ، رکوع کا ارادہ رکھتے رفع الیدین کرتے، واذا رفع راسہ من الرکوع، رکوع سے اٹھتے رفع یدیہ، رفع الیدین کرتے، وحدث، خود کر کے دکھایا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے بعد، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی رفع الیدین کرتے رہے تھے، آپ نے کبھی نہیں چھوڑا تھا، جب عمل کر کے دکھایا اس کے بعد بتاتے ہیں وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع ھکذا، لوگوں یہ نہ سمجھنا رفع الیدین ختم تھا، منسوخ تھا، چھوڑ دیا گیا تھا، نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کیا کرتے تھے۔ یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت، صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدیہ حین دخل فی الصلاۃ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب نماز میں شروع کرتے رفع الیدین کرتے، ووصف حمام حیال اذنیہ، حمام راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کانوں کے برابر بیان کیا، ثم التحف بثوبہ، کپڑا اپنے اوپر لپیٹا ہوا، ثم وضع یدہ الیمنی علی الیسری، دائیں کو بائیں پر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے رکھ دیا، فلما اراد ان یرکع، قرات کی رکوع کا ارادہ کیا، اخرج یدیہ من الثوب، اپنے ہاتھوں کو کپڑوں سے نکالا اور کیا کیا، ثم رفعہما، رفع الیدین کیا، ثم کبر،
پھر اللہ اکبر کہی، فراکع رکوع کیا، فلما قال سمع اللہ لمن حمدہ، جب سمع اللہ لمن حمدہ کہا، رفع یدیہ، تب بھی رفع الیدین کیا، فلما سجد سجد بین کفیہ، سجدے کی باری آئی تو دو ہتھیلیوں کے درمیان کیا۔ یہ مالک وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عمل ہے۔ یہ مالک بن حویرث اور وائل بن حجر جن کی میں نے حدیث بیان کی ہے، یہ مالک بن حویرث اور وائل بن حجر وہ صحابی ہیں جو 9 ہجری کو مسلمان ہوئے۔ کب مسلمان ہوئے؟ 9 ہجری کو۔ اول اسلام کی بات نہیں ہے، شروع اسلام کی بات نہیں ہے، 9 ہجری کو مسلمان ہوئے۔ اور یہ بات میری نہیں ہے، یہ عمدۃ القاری علامہ عینی حنفی کی ہے۔ انہوں نے اپنی شرح صحیح بخاری کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ یہ وائل بن حجر رضی اللہ عنہ 9 ہجری کو مسلمان ہوئے، اور اس کے بعد دوبارہ اگلے سال 10 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ واپس آئے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سردیوں کا موسم تھا، اس کے اندر بھی وہ فرماتے ہیں کہ جب میں دوبارہ آیا، ثم جئت بعد ذلك فی زمان فیہ برد، میں اس زمانے میں اگلے سال آیا، 10 ہجری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے اندر 10 سال رہے، آپ کی 10 ہجری کا عمل، بعض لوگ یہ نہ سمجھیں شروع کی بات بیان کرتے ہیں، ہم 10 ہجری کا عمل بیان کر رہے ہیں۔ ثم جئت بعد ذلك فی زمان فیہ برد، ایسے وقت میں آیا، سردیوں کا موسم تھا، فرأیت الناس علیہم جل الثیاب، میں نے دیکھا لوگوں کے اوپر کپڑے تھے، تتحرک ایدیہم تحت الثیاب، میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ جو ہیں کپڑوں کے نیچے بھی اٹھ کر حرکت کرتے ہیں، رفع الیدین کرتے ہیں۔ یہ مالک بن حویرث اور وائل بن حجر یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں ہماری بات نہیں، ان کے حناف جن کا نام محمد بن عبد الحادی السندھی ہے، یہ میرے پاس کتاب ہے، سنن نسائی ہے، اس کا حاشیہ انہوں نے لکھا ہے، اس کے اوپر یہ بات انہوں نے حاشیہ جلد 1 صفحہ 140 کے اوپر لکھ دیا، ثم مالک بن الحویرث ووائل بن حجر ممن صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر امورہ فروایتہما الرفع عند الرکوع والرفع منہ دلیل علی بقائہ وبطلان دعوی نسخہ۔ لوگوں سن لو، اگرچہ حنفی ہے، بات انصاف کی ہے، بات حق کی ہے، بات سچ کی ہے، کیا مالک بن حویرث وائل بن حجر یہ وہ صحابی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری عمر میں آئے، مسلمان ہوئے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے پاس 7 نمازیں پڑھی، آپ ان کے ساتھ 20 دن رہے، 100 نمازیں پڑھی، اور ان کی جو دلیل ہے، ان کا رفع الیدین کو بیان کرنا، دلیل علی بقائہ، ان کا یہ بتا دینا یہ پوری دنیا والوں کے لیے اس بات کی دلیل ہے کہ رفع الیدین باقی ہے، وَبُطْلَانِ دعوی نسخہ، ان کا رفع الیدین کو بیان کر دینا دعوی نسخ کو باطل کر دیتا ہے۔ کیسے جو سر چڑھ کے بولے، یہ بات بھی حنفی، لکھنے والا بھی حنفی، چھاپنے والا بھی حنفی، سارے حناف اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارا حنفی بھائی ہے، اور اس نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ وَبُطْلَانِ دعوی نسخہ، ان 2 صحابہ کا رفع الیدین بیان کرنا یہ رفع الیدین کے دوام اور بقا کی دلیل ہے، اور جو باطل دعویٰ کرتے ہیں نسخ کا، ان کا دعویٰ باطل ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی کہ 10 ہجری کا عمل ہم نے بیان کیا، شاید وہ کہے کہ اس کے بعد بھی منسوخ ہو چکا، لیکن یاد رکھو ہم اس کے بعد والا بھی عمل آپ کو بیان کرتے ہیں، اور اگر ہمت ہے کسی کے اندر، کوئی اہل تقلید، کوئی حنفی، کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی ایسا انسان چاہے اپنے آپ کو گمن کہلائے، چاہے اپنے آپ کو کوئی بھی کہلائے، جلالی ہو یا قادری ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک کو چیلنج ہے، اگر ماں کا لال ہے اس حدیث کا توڑ بیان کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں سب سے پہلے رہنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ، غار ثور میں آپ کے ساتھ جانے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ، ہجرت کا سفر کرنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ، میدان بدر میں جانے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ، میدان احد میں جانے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ، خندق اور تبوک میں ساتھ دینے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ، حنین اور فتح مکہ میں آپ کے ساتھ رہنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ، حتیٰ کہ زندگی کے پہلے دن سے لے کر جب سے اسلام تھا وہاں سے لے کر آخری دن تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے ابو بکر رضی اللہ عنہ، جن کو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے صرف ایک صحابی ہے، ایک مصلی پر کھڑے ہو کے اگر دونوں نے اکٹھی نماز پڑھی ہے، پورے صحابہ میں سے صرف 2 ہیں، ایک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے۔ ان سے پوچھ لیتے ہیں
کہ آپ بتائیے پیارے پیغمبر کی نماز کیسی تھی، آپ ذرا سمجھائیں۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں، لوگ پہلے کی بات کرتے ہیں، لوگ بعد والی باتیں کرتے ہیں، آپ ذرا بتائیے پیارے پیغمبر کا عمل کیا تھا۔ اور یہ بات یاد رہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ صرف ساتھ ہی نہیں رہے، آپ نے جو آخری نماز با جماعت پڑھائی ہے اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ اس طرح تھے۔ اور آپ کو یہ بات معلوم ہوگی، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیماری کے ایام تھے، کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا جائے لوگوں کو نماز پڑھائے، میرے اندر اتنی سکت نہیں ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، کئی دن گزر گئے، ایک دن وہ بھی آیا، پیارے ابو بکر رضی اللہ عنہ مصلی امامت پر ہیں، سرور کائنات کی طبیعت میں کچھ نشاط آیا، چستی آئی، آپ نے ایک طرف حضرت عباس کو لیا، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لیا، ایک چچا ہے ایک چچے کا بیٹا ہے، دونوں کے کندھوں پر سہارا دیا اور مسجد نبوی میں آ گئے۔ ورجلاه تخطان فی الارض، آپ کی طبیعت ابھی زیادہ نہیں ٹھیک تھی، آپ کے پاؤں زمین کے ساتھ رگڑ کھا رہے تھے، زمین سے لکیریں نکل رہی تھی۔ آپ وہاں پہنچے، ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کروا رہے تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ امامت کروا رہے ہیں، محسوس ہوا پیچھے ہٹنے لگے، کہا نہیں ابو بکر تم مصلی امامت پر رہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ساتھ بیٹھ گئے۔ اب ذرا دیکھیے اس سے قریب ہو کر آپ کے ساتھ نماز کس نے پڑھی ہے، اور اس سے بعد آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز کس نے پڑھی ہے۔ اگر اب بھی کوئی بدبخت کوئی جاہل آدمی یہ کہے کہ اس کے بعد بھی منسوخ ہو چکا ہے تو اس کی کم عقلی کا کوئی علاج نہیں، دنیا کائنات میں کوئی ہسپتال نہیں جہاں اس کو جمع کروایا جا سکے۔ یاد رکھو وہ صحابی جس نے آخری عمر میں آپ کے ساتھ نماز پڑھی، ان سے پوچھتے ہیں، یہ ہمارے سامنے سنن کبریٰ بہقی ہے، اس کے اندر حدیث ابو بکر رضی اللہ عنہ، ذرا تفصیل کے ساتھ سنیے، 14 طبق روشن ہو جائیں گے، انشاءاللہ قیامت آ سکتی ہے، اس حدیث کا کوئی جواب نہیں مل سکتا۔ ذرا سنیے، امام ابو عبداللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الصفار الزاہد املاء من اصل کتابی، حدیث کی سند پوری پڑھیں گے، کچھ لوگ سندے نہیں پڑھتے۔ قال ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل کہتے ہیں میرے استاد ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی کہتے ہیں صلیت خلف بن نعمان محمد بن الفضل، میں نے ابو النعمان محمد بن فضل کے پیچھے نماز پڑھی، کیا دیکھا؟ فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع، نماز شروع کی تو رفع الیدین کیا، رکوع جا رہے ہیں تو رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھایا تو رفع الیدین کیا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد صاحب سے پوچھا فسألتہ عن ذالک، میں نے اپنے استاد سے پوچھا استاد صاحب آپ نے یہ عمل کہاں سے لیا ہے، آپ کی اپنی اختراع ہے یا آپ کا اپنا ذہن ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، ذرا مجھے بتائیے تو صحیح، کیا یہ منسوخ نہیں ہوا، کیا یہ چھوٹا نہیں ہے؟ وہ میرے استاد کہتے ہیں صلیت خلف حماد بن زید، وہ پوچھنے والے مجھ سے پوچھتا ہے یہ مسئلہ میرے ساتھ بھی پیش آیا تھا، میں نے حماد بن زید اپنے استاد کے پیچھے نماز پڑھی تھی، انہوں نے بھی ایسا کیا تھا۔ فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ، جب وہ نماز کو شروع کرتے تھے رفع الیدین کرتے تھے، وحین رکع رکوع کرتے تھے رفع الیدین کرتے تھے، وحین رفع جب اٹھتے تھے رفع الیدین کرتے تھے۔ میں نے بھی اپنے استاد کے پیچھے نماز پڑھی تھی، میں نے نماز پڑھی ایوب سختیانی کے پیچھے، میں نے اس کو دیکھا وہ بھی نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کرتے تھے۔ میں نے اپنے استاد ایوب سختیانی سے پوچھا، میرے استاد ایوب سختیانی نے کہا جو مجھ سے سوال کر رہا ہے میں نے بھی اسی طرح اپنے استاد عطا بن ابی رباح کے پیچھے نماز پڑھی تھی، عطا بن ابی رباح بھی جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے رفع الیدین کرتے تھے۔ فسألتہ عن ذالک، میں نے عطا بن ابی رباح سے پوچھا کہ آپ نے یہ عمل کہاں سے لیا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگے صلیت خلف عبداللہ ابن الزبیر، میں نے نماز پڑھی صحابی رسول عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پیچھے، فکان یرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ، وہ بھی جب نماز شروع کرتے تھے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے تھے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے رفع الیدین کرتے تھے۔ میں نے عبداللہ ابن زبیر سے پوچھا اے استاد صاحب آپ نے یہ رفع الیدین کہاں سے لیا؟ کہا صلیت خلف ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ۔ پوچھنے
والے پوچھتا ہے میں تجھے بتلاتا ہوں، ایک وقت تھا میں نے نماز پڑھی سرور کائنات کے سب سے عظیم صحابی کے ساتھ، میں نے نماز پڑھی تاجدار مدینہ کے سب سے قریبی صحابی کے ساتھ، میں نے نماز پڑھی امی عائشہ صدیقہ کے والد کے ساتھ، مسلمانوں کے خلیفہ اول کے ساتھ، فکان یرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع راسہ من الرکوع، وہ بھی نماز شروع کرتے تھے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے تھے رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے تھے رفع الیدین کرتے تھے۔ میں نے پوچھا اے پیارے امیر المؤمنین، آپ ذرا بتائیے آپ نماز کے وقت یہ سارے رفع الیدین کرتے ہیں، آپ نے یہ رفع الیدین کہاں سے لیا؟ کہا صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھنے والے پوچھتا ہے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تھی، یہ وہ صحابی ہے اول سے لے کر آخر تک، آخری نماز تک آپ کے ساتھ رفع الیدین کرنے والا۔ انہوں نے رفع الیدین بتایا، اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے شروع میں کیا ہوتا آخر میں چھوڑ دیتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ایک تیری محبت ہے، ایک میری محبت ہے، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے، ایک صحابہ کی چاہت ہے۔ رب کعبہ کی قسم جس کام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے، جس سے منع کر دے، جس سے روک دے، شراب کے پیالے ہاتھوں میں تھمائے ہوئے، کانوں میں صرف آواز پڑی لوگوں شراب حرام ہے، صحابہ کہتے ہیں ہم نے شراب کو ٹھکرا دیا، منہ میں لیا تھا تو نکال دیا، ہاتھ میں پکڑا تھا تو گرا دیا، گھر میں موجود تھی تو توڑ دیا، ہم نے دوبارہ کبھی شراب کو اپنے منہ کے قریب نہیں لائے۔ رب کعبہ کی قسم ہے تو غلطی کر سکتا ہے، تو گناہ کر سکتا ہے، محمد کی مخالفت کر سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن سوچ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اگر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے پہلے کی ہوتی بعد میں چھوڑی ہوتی، ابو بکر نہ کرتے، اگر ابو بکر نہ کرتے عبداللہ ابن زبیر نہ کرتے، اگر عبداللہ ابن زبیر نہ کرتے عطا بن ابی رباح نہ کرتے۔ ذرا سوچ عطا بن ابی رباح کون ہے؟ میں کیوں رکا؟ جس کے بارے میں تیرے امام نے کہا ما رأیت اعلم من عطا بن ابی رباح۔ لوگوں دنیا کائنات میں تیرا امام کہتا ہے بڑے بڑے محدث دیکھے، بڑے بڑے فقیہ دیکھے، بڑے بڑے عالم دیکھے، بڑے بڑے مشہور فقہا دیکھے، لیکن مجھے عطا بن ابی رباح سے بڑا کوئی محدث نظر نہیں آیا۔ وہ بھی کیا کرتا ہے جس کو تیرا امام مانے، افسوس تیری بات پر، جس کو تیرا امام مانے اسے تو نہ مانے۔ اب بتا تیری اپنے امام سے محبت ہے یا نفرت ہے؟ عطا بن ابی رباح نے کیا، اگر عطا بن ابی رباح نہ کرتے، ایوب سختیانی نہ کرتے، ایوب سختیانی نہ کرتے، حماد بن زید نہ کرتے، اگر حماد بن زید نہ کرتے، ابو النعمان نہ کرتے، اگر ابو النعمان نہ کرتے، محمد بن اسماعیل نہ کرتے، اگر محمد بن اسماعیل نہ کرتے تو یہ حدیث آج تک ہمارے تک پہنچتی ہی نہ۔ یہ حدیث پہنچی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اول سے لے کر آخر تک، بلکہ آخری نماز تک پیارے پیغمبر کا یہ عمل ہے۔ اگر انسان اس کے برعکس دعویٰ کرتا ہے منسوخ ہو گیا ہے، جاؤ پوری دنیا کی بریلویت کو، اہل تقلید کو، دیوبندیت کو اور خصوصاً اس ظالم کو میرا چیلنج ہے کہ جاؤ رب کعبہ کی قسم کوئی ایک روایت صحیح نہ ہی صحیح، کوئی ضعیف روایت اس کے بعد والی جس میں وضاحت ہو کہ اس نماز کے بعد والی نماز دکھانا تیرا کام ہے، ماننا ہمارا کام ہے، لیکن لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ یہ جواب نہیں آئے گا، باتیں بڑی کریں گے، تقریریں بڑی کریں گے، ہم یوں کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، صرف وہ ہی کریں گے، یہ حدیث نہیں دکھائیں گے۔ یہ عبداللہ ابن عمر اور اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ آگے چلیے، خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ عمر جو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کی سنت پر کٹ مرنے والے۔ عبدالحضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث میرے ہاتھ میں شرح ترمذی، جس کو شرح ابن سید الناس کہا جاتا ہے، اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ کہتے ہیں اذ خرج بینما الناس یصلون فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مسجد رسول میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اذ خرج علیہم عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ قال اقبلوا علی بوجوہکم، لوگوں ذرا میری طرف متوجہ ہو جاؤ، کیوں؟ اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں آج پیارے پیغمبر کی نماز پڑھ کے دکھانا چاہتا ہوں۔ نماز ان کو آتی تھی،
صحیح پڑھتے تھے لیکن پھر بھی محبت ہے نماز سے. کہا لوگوں میں تمہیں نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کون سی نماز؟ آج یہ کہا جاتا ہے، مجھے نارنگ منڈی سے فون آیا، وہاں اس نے کہا کہ جناب کوئی ایسی روایت بیان کرو جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو رفع الیدین سے. کہتے ہیں میں نے کہا کہ تم حکم کی روایت دکھاؤ، ہم منع کی روایت دکھائیں گے. سے فون کیا، کہا جی مولانا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا جی فرمائے. ساتھ کچھ غیر مقلدین کتابیں لے کر کھڑے ہوئے تھے. مجھے یہ کہتے ہیں کہ تم ایک حدیث دکھا دو نبی پاک رفع الیدین سے منع کیا ہو. میں نے کہا بھی تم ایک حدیث دکھا دو نبی پاک رفع الیدین کرنے کا حکم دیا ہو. تم حکم کرنے کی حدیث دکھاؤ، ہم منع کرنے کی دکھا دیتے ہیں. اس نے چیلنج کیا، ہم اس کا چیلنج قبول کرتے ہیں. ہمت ہے گمن تیرے اندر، ہمارے سامنے آ، ہم حکم کی روایت دکھاتے ہیں، تم منع کی روایت دکھا. ہم وہ روایت دکھائیں گے جس میں رکوع میں جانے کا تذکرہ ہے، رکوع سے اٹھنے کا تذکرہ ہے. تو وہ روایت دکھا جس میں رکوع کے جانے کا ذکر ہو، رکوع سے اٹھنے کا ذکر ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو تم نے اس موقع پر رفع الیدین نہیں کرنا. ذرا دکھا تو صحیح، لیکن ذرا سن، کچھ نہیں آئے گا. ذرا غریبوں کی بھی بات سن. اذ خرج علینا عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، کہنے لگے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھانا چاہتا ہوں. التی کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویأمر بها، جو نماز میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام پڑھا کرتے تھے. بات کب کی ہے؟ آپ کی وفات کے بعد کی. کیا یہ عمر رضی اللہ عنہ منسوخ آپ کی نماز سکھائیں گے یا ثابت شدہ؟ یقیناً ثابت شدہ سکھائیں گے. کہنے لگے فقام مستقبل القبلہ، قبلہ کی طرف چہرہ کر لیا. ورفع یدیہ حتی حاذا بہما منکبیہ، رفع الیدین کیا، کندھوں کے برابر کیا. ثم غض بصرہ، نظر کو نیچے ٹکا لیا. ان کی نظر جاتی ہے کتیا کی شرمگاہ کی طرف. یہ بات میں غلط نہیں کرتا. ان کی نظر جاتی ہے عورت کی شہوت کے ساتھ، عورت کی شرمگاہ کی طرف. نماز تب بھی فاسد نہیں ہوتی ہے ان کی کتابوں کے اندر، لیکن میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نظر کو نیچا کیا. ثم رفع یدیہ حتی حاذا بہما منکبیہ، اپنے کندھوں کے برابر رفع الیدین کیا. ثم کبر، پھر اللہ اکبر کہا. ثم رکع، پھر رکوع کیا. وکذالک حین رفع، پھر جب رکوع سے اٹھے اسی طرح رفع الیدین کیا. اب صحابہ بھی موجود ہیں، تابعین بھی موجود ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے دعویٰ یہ کیا میں نماز وہ پڑھاؤں گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور وہ نماز پڑھاؤں گا جس کا آپ حکم دیا کرتے تھے. جب آپ نے یہ نماز پڑھائی فقال القوم ہاکذا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بنا، ساری قوم کہنے لگی عمر تو سچ کہتا ہے، رب کعبہ کی قسم ہے جو تم نے نماز پڑھائی ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے، رفع الیدین کرتے تھے. رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، شروع میں آپ رفع الیدین کرتے تھے. اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام ہمیں نماز پڑھایا کرتے تھے. گویا کہ سارے مسجد والوں کا کیا ہو گیا؟ اتفاق اور اجماع ہو گیا. اس کے آگے یہی کتاب آپ، یہی حدیث، یہ میرے ہاتھ میں نصب الرایا علامہ ذیلی حنفی کی، اس نے اسی حدیث کو بیان کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. وَرِجَالُ إِسْنَادِهِ مَعْرُوفُونَ، اور آگے ایک قول نقل کیا کہ جناب اس کی سند کے سارے راوی بڑے مشہور ہیں، معروف ہیں، ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی ذرا کی گنجائش باقی نہیں رہی. آگے چلیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل ہوا. آگے حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انه کان اذا قام فی الى الصلاۃ المکتوبہ، جب آپ فرضی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے کبر تو اللہ اکبر کہتے، ورفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے، حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر، ویصنع مثل ذلك اذا قضى قراءته، جب آپ اپنی قرات کو مکمل کرتے تو آپ اسی طرح دوبارہ کرتے، واراد ان یرکع، رکوع کا ارادہ رکھتے، ویصنعه، آپ یہ کام کرتے، اذا رفع من الرکوع، جب رکوع سے اٹھتے تو اس وقت بھی یہ کام کرتے، ولا يرفع یدیہ فی شیء من صلاته وهو قاعد، بیٹھے ہوئے تشہد میں سجدوں کے جانے کے وقت، سجدوں سے اٹھنے کے وقت آپ اس طرح رفع الیدین نہیں کرتے تھے. وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ أَيْ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ، جب آپ 2 رکعت پڑھ کے کھڑے ہوتے تو اس وقت بھی حضرت پیارے پیغمبر علیہ السلام اسی طرح عمل کرتے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا عمل، ان کی یہ روایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آگے چلیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں مختصراً اپنی بات کو مکمل کرنے کی طرف لے جا رہا ہوں تاکہ ان کی باتوں کا بھی آگے جا کے ذرا خوب اچھی طرح محاسبہ کیا جائے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ راوی ہیں جو قسم اٹھا کر بات کیا کرتے تھے، قسم اٹھا کر، واللہ یا فوالذی نفسی بیدہ انی لاقربکم شبہا بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تم صحابہ میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب والی نماز پڑھتا ہوں، مشابہت والی نماز پڑھتا ہوں، آپ کی سب سے زیادہ قریبی نماز۔ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتے ہیں؟ یہ بات ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی آپ پوچھتے ہیں، آپ قسمیں اٹھا کر یہ بات کیا کرتے تھے، تو یہ آپ کی نماز کیسی تھی ہمیں ذرا بتایا جائے۔ ابن خزیمہ جلد 1 صفحہ 344 اس کے اوپر یہ بات موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ کبر، نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، ثم جعل یدیہ حذو منکبہ، اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر کرتے، واذا رکع فعل مثل ذلک، جب رکوع کرتے اسی طرح کرتے، واذا سجد فعل مثل ذلک، جب سجدہ کرتے تو اسی طرح کرتے، ولا يفعل حين يرفع راسه من السجود، جب سجدے سے سر اٹھاتے اس وقت آپ یہ کام نہیں کرتے تھے، واذا قام من الرکعتین فعل مثل ذلک، 2 رکعت پڑھ کے کھڑے ہوتے تب بھی آپ یہ عمل کرتے تھے، یعنی 4 مقامات پر رفع الیدین کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم میری نماز تمہارے میں سے سب سے زیادہ پیارے پیغمبر علیہ السلام سے مشابہت رکھتی ہے۔ آقا کائنات کی نماز کیسی بتاتے ہیں؟ نماز شروع کرتے وقت بھی رفع الیدین تھا، رکوع جاتے وقت بھی رفع الیدین تھا، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین تھا، 2 رکعت پڑھ کے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین تھا۔ اور اس حدیث کے بارے میں امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تلخیص الحبیر ہے جلد 1 ہے صفحہ 219 ہے، اس کے اوپر امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصحیح، لوگوں کہیں یہ دھوکہ نہ کھا جانا، کوئی آدمی کہتا پھرے کہ یہ روایت صحیح نہیں، میں تمہیں یہ فیصلہ سناتا ہوں، وہ امام جس نے تہذیب التہذیب لکھی، وہ امام جس نے تقریب التہذیب لکھی، وہ امام جو راویوں کی ساری پرکھ کرنے والا، بخاری کی شرح لکھنے والا، کہتے ہیں وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصحیح، میرا فیصلہ یہ ہے اس کے سارے راوی صحیح راوی ہیں، یہ روایت بھی صحیح ہے۔ جز رفع الیدین کے اندر بھی یہ حدیث نمبر 22 کے اوپر ان کا یہی عمل ثابت ہے۔ آگے چلیے، مسند سراج ہے اور صفحہ نمبر اس کا 62 ہے اور اس کی رقم ہے 92۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے یہ صحابی جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راوی فرماتے ہیں، رأیت جابر بن عبداللہ، میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا، یرفع یدیہ اذا کبر، اللہ اکبر کہتے تو رفع الیدین کرتے، واذا رکع، رکوع میں جاتے رفع الیدین کرتے، واذا رفع راسہ من الرکوع، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے، ولم یرفع بین ذلک، ان کے درمیان میں کوئی رفع الیدین نہیں کرتے۔ فقلت له ما ھذا، میں نے جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ یہ کیا کرتے ہیں؟ اگر وہ منسوخ ہو گیا ہوتا تو کہتے یہ تو کام منسوخ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے بعد پوچھا گیا تو کہتے ہیں ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، پوچھنے والے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح نماز پڑھتے دیکھا تھا، آپ اسی طرح رفع الیدین کرتے تھے۔ ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن حبان کے اندر، ترمذی کے اندر، ابن خزیمہ کے اندر یہ حدیثیں موجود ہیں۔ ابن حبان جلد 4 صفحہ 177 کے اوپر اور اس کا رقم ہے 1864 کے اوپر ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ کی موجودگی ہے، 10 صحابہ موجود ہیں، ان کے اندر بیٹھ کے ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ نے دعویٰ کیا، انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ، میں تم میں سب سے زیادہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نماز کی مشابہت کرنے والا ہوں۔ ترمذی کے اندر یہ حدیث 304 نمبر کے اندر موجود ہے۔ صحابہ نے پوچھا لما، وہ کیسے؟ تیرا یہ دعویٰ ہے کہ سب سے زیادہ میں آپ کی موافقت کرتا ہوں، وہ کیسے؟ فواللہ ما كنت اکثرنا له تبعا ولا اقدمنا له صحبتا، اللہ کی قسم نہ تو ہم میں سے سب سے پہلے اس کے ساتھ تھا، نہ ہی تیری صحبت اتنی تھی، تو بعد میں مسلمان ہوا اور تو ہم میں سب سے زیادہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی مشابہت والی نماز کیسے پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں ایسے ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر بتا، پھر ہمیں سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ فقال، کہنے لگے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ کبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 صحابہ کی موجودگی، ان کا دعویٰ کہ مجھے سب سے زیادہ آتی ہے، ان کا اعتراض کہ کیسے، آگے ان کا جواب
कहते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करते कब्बारा रफुल यदैन करते, सुम्मा रफा यदे, अल्लाह अकबर कहते सुम्मा रफा यदे, रफुल यदैन करते कंधों के बराबर, हत्ता कि सारी हड्डी अपनी जगह पर। फिर आप किरात करते सुम्मा यरफा यदे, फिर आप रफुल यदैन करते हत्ता कि कंधों के बराबर करते, रुकू करते, अपनी हथेलियां जो है अपने घुटनों के ऊपर रखते, ना सारा ऊंचा उठाते ना ज्यादा नीचा रखते। फिर उसके बाद उठते तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते, हत्ता उस वक्त भी आप रफुल यदैन करते कंधों के बराबर। फिर जब आप 2 रकात पढ़ के खड़े होते उस वक्त भी रफुल यदैन करते। जब उन्होंने ये सारी रिवायत बयान की, अब 10 सहाबा हैं जो पहले मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने दावा किया कि मुझे सबसे ज्यादा प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की नमाज आती है। उन्होंने सवाल किया वो कैसे? जब इन्होंने हदीस बयान की, फकालू, सारे कहने लगे सदकता, अबू हुमैद तू सच्चा है, तू सही कहता है, हाकदा काना युसल्ली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तूने दुरुस्त कहा, इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा करते थे। एक सहाबी 10 के साथ उन्होंने अपना मौकफ उनके सामने रखा और 10 ने तस्दीक की। गोया के 11 सहाबा का यह इत्तेफाक है प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की वफात के बाद कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। और इसके बाद दुख की बात यह है, सबीले यहूद पर भी अमल करते हैं, अभी बताऊंगा। यह हदीस सहीह इब्ने खुज़ैमा जिल्द 1 सफ़ा 298 के ऊपर मौजूद है। हदीस के बाद तबसरा इमाम इब्ने खुज़ैमा रहमहुल्लाह ने नकल किया, मोहम्मद बिन यहया अज़्ज़ुहली रहमहुल्लाह का, कहते हैं जिस आदमी ने भी यह हदीस सुनी, मन समिअ हाज़ल हदीस सुम्मा लम यरफ़ा यदैहि, किसी आदमी को यह हदीस पहुंच गई 11 सहाबा का इत्तेफाक वाली, फिर भी उसके बाद रफुल यदैन नमाज में नहीं करता, तो सुन लो फसलातुहु नाक़िसतुन, मेरा फतवा यह है कि उसकी नमाज नाक़िस है, प्यारे पैगंबर अलैहि सलाम के तरीके के मुताबिक नहीं है। जो आदमी नमाज में रफुल यदैन नहीं करता उसकी नमाज नाक़िस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक नहीं। अलगर्ज, अभी दलाइल के अंबार हैं जो हमारे इन मौक़िफ़ को वाज़े करते हैं, लेकिन मैंने बड़े इख्तिसार से प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का अमल सही बुखारी से अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया, मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया, प्यारे हज़रत फ़ाइल बिन हुजर रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान किया, और आखिर में अबू हुमैद अस्साइदी रज़ियल्लाहु तआला से बयान की। ये सारे सहाबा इस बात के कायल हैं। इसके अलावा कई दलाइल के अंबार हैं, मौका मिला तो तब बयान करेंगे, लेकिन सरे दस्त मैं जो आपको बताने के लिए बैठा हूं, एक टोला कुरान को पढ़ता है, हदीस को पकड़ता है, तफसीर सहाबा को पकड़ता है, अपनी मनमानी की तफसीर करके सबीले यहूद पर अमल करके आगे को तोड़ के पीछे को तोड़ के मतलब का वजन निकाल के आगे दिखा देता है। और बसा औकात यूं भी होता है किताब कोई दिखाती जाती है, निकलता कुछ है, ऊपर कुछ लिखा होता है, अंदर कुछ होता है, इस तरह दिखाते भी नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरह धोखा दे के अवाम के अमल को खराब करने की पूरी कोशिश की जाती। उनमें से एक बड़ा इनका सरगुना और बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार चालाक समझने वाला इलियास गुम्मन है। उसने एक तकरीर की, उसका मैं आपको मुख्तसर, उसने रफुल यदैन के हवाले से ये एक नया शोशा छोड़ा। दिन पहले इनके अमूमन अफराद ऐसी बात नहीं करते। आपने सुना वो कहते थे पहले रफुल यदैन करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाद में आप रफुल यदैन नहीं करते थे। लेकिन इसने नया शोशा छोड़ा। कहता जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू जाते, रुकू से उठते और तीसरी रकात पढ़ के उठता। इसने गलत लफ्ज बोला, तीसरी रकात से पढ़कर उठना। मैं आपको सही बताता हूं, इसको तो उर्दू भी नहीं आती है और पता भी नहीं है। तीसरी रकत के लिए उठना, 2 रकात पढ़ के, ये तीसरी रकात पढ़ा के उठाता है। दूसरी रकत पढ़ के तीसरी रकत के लिए उठना। कहते हैं इन मुकामात पर रफुल यदैन ना करना सुन्नत है और करना मकरूह है। रुकू जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त और तीसरी रकात से खड़े होते वक्त अहल सुन्नत वल जमात अहनाफ के यहाँ इस मौके पर रफुल यदैन न करना सुन्नत है और रफुल यदैन का करना मकरूह है। अब जरा 2 बातों पर गौर कीजिए। कहते हैं ना करना सुन्नत है। इनके नजदीक सुन्नत वो थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो। इसका मतलब आपने कभी भी रफुल यदैन किया ही नहीं। तो जब मैंने हदीसें बयान की हैं कि इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम अहमद और 13 इमाम सिंधी क्या ये झूठ बोलते हैं? और आगे सुनो, कहते हैं मकरूह है
और मकरूह का मतलब इनकी किताब राह सुन्नत, इनका इमाम अहले सुन्नत जिनको सरफराज सफदर कहा जाता है, किताब उसकी राह सुन्नत जिल्द 1, उसकी एक ही जिल्द है और उसका सफ़ा 183, उसके ऊपर इमाम अबू हनीफा के हवाले से रेफरेंस से ये बात लिखते हैं कि अबू हनीफा के नजदीक जब मकरूह लफ्ज बोला जाता है तो उसका मतलब होता है हराम। तो गोया कि इसने ये कह दिया रफुल यदैन ना करना सुन्नत है और करना क्या है, हराम। और इनका दूसरा इमाम उठा उकाड़वी साहिब, उन्होंने अपनी किताब मजमुआ रसाइल के अंदर लिखा है कि तकबीर तहरीमा के अलावा दूसरे मकामात में इसके बिदत होने के पहलू को तरजीह दी जाएगी। मजमुआ रसाइल जिल्द 1 सफ़ा 187 कहा है कि जनाब इसके बाकी मकामात पर रुकू जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त, तीसरे रकअत के शुरू में रफ़ुल यदैन करने को क्या कहा जाएगा, बिदात। इसने कह दिया हराम, इसका मतलब यही बना हराम। मकरूह का मतलब अबू हनीफा के नजदीक हराम, इसके बड़े ने कह दिया क्या है, बिदात। लेकिन अफसोस ये है कि ये जालिम अपने बड़ों की भी किताबें नहीं पढ़ते। अगर ये बात करनी ही थी तो जालिम कुछ तैयारी तो करके आ जाता, कुछ पढ़ के तो आता, जरा अपने अकाबर की बात तो देखता। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, कोई चीज हराम हो या मनसूख हो या बिदअत हो, क्या उस पर अमल करना जायज है? क्या उसकी तरफ ये कहना कि ये काम कर लो इसकी बात इजाजत है? बताओ जरा जोर से। अगर शराब हराम है तो शराब को पीना क्या जायज है? नहीं। अगर बैतुल्लाह की तरफ मुंह करना अब हुक्म है, बैतुल मुकद्दस की तरफ नमाज पढ़ के मुंह करना ये मनसूख है, क्या अब उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं। अब तेरा एक इमाम कहे बिदअत, तू कहे मकरूह जिसका मतलब हराम, लेकिन जरा उठा अपने अकाबर की किताबें। ये गैर मुकल्लिदीन क्या है? हिंदुस्तान के अंदर इन्होंने 2 रोजा एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर 2 दिन तक अहले हदीसों के खिलाफ तबर्रा करते रहे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है झूठे आदमी के मुंह से भी कभी कोई ना कोई बात सच्ची निकल जाती है। गैर मुकल्लिदीन क्या है? इसका सफा 515 के ऊपर इनके बड़े इमाम ने इनको डांटा। कहते हैं वो लोग, बाद लोगों ने रफुल यदैन पर कराहत की बातें की हैं, कराहत मकरूह वाली बातें की हैं, वो बेजा तशद्दुद है, वो बेजा तशद्दुद है। जो कराहत की बात करता है तशद्दुद है। तू मकरूह कहे, तेरा इमाम बिदअत कहे, और ये तेरे ही कहने वाले कि जनाब ये तुम तशद्दुद कर रहे हो और ये हमारे एतदाल के मुनाफी है, हमारे अंदाज के मुनाफी, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे आगे तजल्लियात सफदर जिल्दोम सफा 451, इसके ऊपर तेरे इमाम ने नकल किया है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी से के वल हक़्क़ु इंदी अन्नल कुल्ला सुन्नतुन, के लोगों हक बात मेरे नजदीक ये है रफुल यदैन करना भी सुन्नत है, रफुल यदैन ना करना भी सुन्नत है। वो उन्होंने कहा है, लेकिन जरा सोचो जो हराम हो क्या वो सुन्नत बन सकता है? वो मनसूख हो क्या वो सुन्नत बन सकता है? कतन सुन्नत नहीं बन सकता। अब शराब पीना, तेरा कोई इमाम कहे शराब पीना भी सुन्नत है, शराब छोड़ना भी सुन्नत है, बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना भी सुन्नत है, किबले की तरफ नमाज पढ़ना, मुंह करके नमाज पढ़ना भी सुन्नत है, क्या इसको सुन्नत कहोगे? नहीं, सुन्नत वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो, वो हराम और बिदअत नहीं हो सकता। अगर अपने बड़े की किताब तो देख, तालीफात रशीदिया, रशीद अहमद गंगोही, जिसके बारे में तुम्हारा नजरिया यह है कि रशीद अहमद गंगोही से एक नुक्ते बराबर भी गलती नहीं होती, और ये वो है जिसकी जुबान पर नऊज़ बिल्ला वही के मुताबिक होती है और नबी की तरह ये बोलता है। ये उस नबी उसके साथ जरा तलीफात रशीदिया उसकी बात सुनो। किसी ने पूछा जनाब हमारे साथ रफुल यदैन करने वाले खड़े हो जाते हैं नमाज में, ऊंची आमीन कह देते हैं, और क्या हमारी उनके साथ खड़े होने की वजह से नमाज खराब हो जाएगी? सुन्नत से तो इनको हमेशा से बहुत ज्यादा तकलीफ है, लेकिन बड़े ने जरा सच्ची बात कर दी, शैतान ने भी सच्ची बात की थी। कहने लगा कुछ खराबी नहीं आएगी, ऐसा तासुब अच्छा नहीं है, वो भी आमिल बिल हदीस है, वो भी जो रफुल यदैन करता है, आमीन ऊंची कहता है, आमिल बिल हदीस है। जरा ये बताइए, अगर ये हराम हो, ये बिदअत हो, बिदअत वो होती है जो बाद की इजाद हो, हराम वो होता है जिससे मना किया जाए। अगर कोई हराम पर अमल करे, ज़ना करे, चोरी करे, शराब पिए, डाका मारे, क्या तेरा कोई इमाम ये फतवा देगा कि वो हदीस पर अमल कर रहा है? नहीं, ये तेरे इमाम ने फैसला किया, लेकिन मुझे पता है तूने मानना तब भी नहीं।
अल्लाह इनको हदायत नसीब फरमाए। और धोखा ये देते हैं कि जनाब हम अपने मसलक की तईद पहले कुरान से बयान करेंगे, फिर तफसीर से बयान करेंगे, फिर हदीस से बयान करेंगे, फिर अमले सहाबा से बयान करेंगे, अमले ताबईन से बयान करेंगे। लोगों को ये बावर कराया जाता है हम अहले सुन्नत हैं। की खिदमत में अपने मसलक पर सबसे पहले कुरान करीम की आयत और उसकी तफसीर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन से, फिर खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशादात और मुबारक आमाल, फिर खुलफाए राशिदीन और ताबईन के इरशादात की रोशनी में मैं इंशाअल्लाह इस मसले की वज़ाहत अर्ज़ करूँगा। और हकीकत यह है कि सुन्नत के साथ इनका दूर का भी वास्ता नहीं। कुरान हदीस तो इनके लिए दलील है ही नहीं, कुरान इनकी दलील नहीं, हदीस इनकी दलील नहीं। गुम्मन साहब को चैलेंज है, अगर तेरे अंदर हिम्मत मौजूद है, रब्बे काबा की कसम है, दुनिया के किसी कोने में हमारे सामने मुकाबला कर और ये साबित कर कि मुकल्लिद के लिए कुरान हदीस दलील होती है। मुकल्लिद के दलाइल नहीं, बात मेरी नहीं, बात तेरी है, मुसल्लम सबूत है, सफा 7 है। कहा अम्मल मुकल्लिद फमुस्तानदुहु कौलो मुज्तहिदही ला ज़न्नुहु वला ज़न्नुहु। जो मुकल्लिद होता है पटा डाल लेता है, तकलीद कर लेता है, किसी भी इमाम की करे, उसकी दलील ना कुरान है, ना हदीस है, ना अमले सहाबी है, उसकी दलील सिर्फ और सिर्फ उसके इमाम का कौल है। न कुरान को नहीं मानेंगे, हदीस को नहीं मानेंगे। और इसी बात को और जरा उजागर किया अत-तौज़ीह मा तलवी, जिल्द इसकी 1 है और सफा इसका 39 है। कहते हैं फअम्मल मुकल्लिद फद्दलील इंदहु कौलुल मुज्तहिद, मुकल्लिद की दलील उसके मुज्तहिद का कौल है। फल मुकल्लिदु यकूलु हादल हुक्मु वाक़िउन इंदी, मुकल्लिद सिर्फ यही कह सकता है कि यह हुक्म इस तरह है, ये हुक्म इस तरह है, यह अमल इस तरह है। क्यों? लिअन्नहु अद्दा इलैहि रायु अबी हनीफा, इस वजह से नहीं कि कुरान में आया है, इस वजह से नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में आया है, इस वजह से नहीं कि सहाबा ने किया है, इस वजह से नहीं ताबईन ने किया है। कहता है सिर्फ और सिर्फ उसने यही कहना है, ये हदीस, ये हुक्म इस तरह, ये मसला इस तरह, ये मसला इस तरह। क्यों? लिअन्नहु अद्दा इलैहि रायु अबी हनीफा, क्योंकि अबू हनीफा की ये राय है, लिहाजा हुक्म यही है। इनके नजदीक अबू हनीफा की सिर्फ राय है। और अगर किसी ने पूछ लिया कि जनाब इस मसले में जरा कुरान की आयत जरा सुना दो, कोई हदीस ही बता दो, ये मसला कुरान हदीस से सुना दो, तो आगे से नाराज हो जाते हैं। ये मेरे हाथ में इनका देवबंदियों का महानामा तजल्ली है, जिल्द 19 शमारा 11, इसके ऊपर ये बात लिखी हुई है। किसी ने सवाल किया और उसके लिए दलील मांग ली, तो ये जवाब देते हैं और उसके अंदर कहते हैं कि जनाब इस 9 का लिखा हुआ है हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब दें। किसी ने, ये बेचारे ने भूल कर इनको पूछ लिया, उसे पता नहीं ना था कि ये हदीस को तो मानते ही नहीं, उसने कहा हदीस से जवाब दें, गुस्से हो गए। इस 9 का मुतालबा अक्सर साइलिन करते रहते हैं, अक्सर लोग पूछे जी हदीस दें, हदीस दें, हदीस दें। ये असल इस कायदे से नावाकफियत का नतीजा है। असल में तुम्हें हमारी असलियत का पता ही नहीं है। कहते तुम्हें हमारी असलियत का, तुम्हें हमारे कायदे का पता ही नहीं है। मुकल्लिदीन के लिए हदीस और कुरान के हवालों की जरूरत नहीं। कहता मुकल्लिद के लिए हदीस के हवाले की जरूरत नहीं, कुरान के हवाले की जरूरत नहीं। किसकी जरूरत है? बल्कि आइम्मा व फुकाहा के फैसलों और फतवों की जरूरत है। कहता कुरान की कोई जरूरत नहीं, हदीस की कोई जरूरत नहीं, सहाबा के अमल की कोई जरूरत नहीं, इनके अमल की कोई जरूरत नहीं। किसकी जरूरत है? आइम्मा के फतवों और फैसलों की जरूरत है और कुछ नहीं चाहिए। तो जालिम अगर तेरा अकीदा ये है तो फिर लोगों को कुरान हदीस सुना के क्यों अपने आप को मुनाफिक बना रहा है, अपने आप को गलत रास्ते पे चला रहा है। लेकिन पूरे उसने अपने तकरीर में एक भी मर्तबा अबू हनीफा से बासंदे सही ये बयान नहीं किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू जाते, रुकू से उठते और तीसरी रकत के शुरू में रफ़ुल यदैन से मना किया हो, नहीं बयान किया। और जाओ अब भी चैलेंज है, जाओ पूरी ज़ुर्रियत को चैलेंज है। कोई दुनिया के अंदर माई कलाल अपने इस कानून के मुताबिक, मुसल्लम सबूत के मुताबिक, तौज़ीमा तलवी के मुताबिक, तजल्ली के मुताबिक कोई एक रिवायत
बासंदे सही, अपने से लेकर इमाम तक और इमाम से लेकर इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक सिर्फ एक रिवायत दिखाए जिसमें प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम ने रुकू जाते, रुकू से उठते, तीसरी रकत के शुरू में रफुल यदैन का मना किया हो, 3 बातों की वजाहत हो, मना का हुक्म, मना की दलील हो। दिखाना तेरा काम है, मानना हमारा काम है, लेकिन रब्बे काबा की कसम सूरज मशरक के बजाय मगरब से निकल सकता है, इस तरह कोई दलील आ सकती नहीं है। और फिर लोगों को जो धोखा दिया हम उसकी भी वजाहत करना चाहते हैं। सबसे पहले आयत पढ़ी, कद अफ़लहल मोमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। इस तरह जाहिर किया जिस तरह पता नहीं कितना अल्लाह का डर है, बड़ा खौफ है, बड़ा खुशू है। कहते जनाब इस आयत की तफसीर में क्या है, इमाम इब्न अब्बास, अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से है, वला यरफ़ऊना अयदियहुम फ़ी सलात, के नमाज में रफ़ुल यदैन नहीं करते। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की तफसीर इब्न अब्बास सफ़ा नंबर 212 में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से इस आयत की तफसीर मनकूल है, मुख़बितूना मुतवाज़िऊना ला यल्तफ़ितूना यमीनन वला शिमाला वला यरफ़ऊना अयदियहुम फ़िस्सलाति। ख़ाशिऊन से मुराद वो लोग हैं जो तवाज़ु, आजिज़ी, इंकिसारी से काम लेते हैं, दाएं और बाएं जानिब तवज्जो नहीं करते और नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन भी नहीं करते। बड़े जोर शोर से बयान की तनवीरुल मिकबास तफसीर इब्ने अब्बास से, जरा सुनिएगा। इसके अंदर एक रावी है मोहम्मद बिन मरवान अस्सुद्दी, रावी है मोहम्मद बिन मरवान, उसके बारे में इनके इमाम शेखुल हदीस इमाम में अहले सुन्नत मौलाना सरफराज खान सफदर साहब इजालतुर रैब देवबंदी ने यह पेश की। देवबंदी का ही फतवा मैं आपको दिखाता हूं। जब इनके सामने आया मोहम्मद बिन मरवान सुद्दी तो कहते हैं जनाब इमाम बुखारी फरमाते हैं इसकी रिवायत हरगिज नहीं लिखी जा सकती। इमाम निसाई फरमाते हैं मतरूकुल हदीस है। इमाम इब्ने मईन कहते हैं कि वो सिका नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं कि मैंने तो इसको छोड़ ही दिया है। इब्ने अदी कहते हैं कि झूठ तो इसकी रिवायतों में बिल्कुल बैयन है, बड़ा झूठा आदमी था। इमाम बैकी फरमाते हैं कि मतरूक है। इमाम इब्ने कसीर फरमाते हैं बिल्कुल ही मतरूक है। और इब्ने अलामा सुबकी फरमाते हैं कि वो तो ज़ईफ है। मोहम्मद ताहिर अलामा ताहिर पटनी हनफी कहते हैं वो तो कज़्ज़ाब है। जरीर बिन अब्दुल हमीद कहते हैं वो तो कज़्ज़ाब, और याकूब बिन सुफियान कहते हैं वो तो ज़ईफ है। और साले बिन मोहम्मद फरमाते हैं वो ज़ईफ था। वह काना यादाऊ, वो अपनी तरफ से हदीसें गढ़ गढ़ के अपनी तरफ से बना बना के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता था। जालिम, तुझे अपने मसलक की तईद के लिए पहला रावी मिला तो वो जो नबी का नाम लेकर झूठ बोले, तेरा अगला हशर क्या होगा। और किसने कहा? तेरे इमाम ने कहा। और इससे आगे सुन, इसी के अंदर तेरा दूसरा इमाम इत्मामुल बुरहान, तुझे ये सुद्दी बड़ा पसंद आया, जरा इसी इमाम की किताब देख, इत्मामुल बुरहान सरफरार खान सफदर। जब इनके मुखालिफ इसी रावी की रिवायत आई, कहता है हम तो बिहम्दिल्लाह ताला, झूठ बोलता है, हम तो बिहम्दिल्लाह ताला कुरान करीम सही अहादीस और इजमाए उम्मत को हरगिज हरगिज नहीं छोड़ते। मैंने साबित किया ये छोड़ते हैं, ये तो झूठ बोला। अगली बात उसने वैसे सही कही और गुम्मन साहब को सही मशवरा दिया। कहा जनाब आप लोग सुद्दी की दुम थामे रखें, आपको यही मुबारक हो। गुम्मन साहब सुद्दी की दुम थामे रखें, आपको यही मुबारक हो। और याद रखो सिर्फ इसी के ऊपर बस नहीं, इसके जरा आगे सुनिए इत्मामुल बुरहान, इसी के ऊपर सफा 458 कहता है आपने खाजन के हवाले से सुद्दी कज़्ज़ाब के घर में पनाह ले ली और तुम्हें पनाह के लिए तफसीर के लिए सबसे पहला वो मिला जो झूठा सुद्दी के घर में पनाह ले ली, जो आपकी इल्मी रसवाई के लिए बिल्कुल काफी है। गुम्मन साहब इल्मी रसवाई हो चुकी और ये दाग आपके काले चेहरे पर हमेशा आपकी पेशानी पर चमकता रहेगा। ये दाग आपकी पेशानी पर हमेशा चमकता रहेगा। रब्बे काबा की कसम। ललकार है, ललकार है, ठहरे ठहरे ठहरे। मोहम्मद बिन दूसरा रावी, अभी पहले रावी की है, दुम्मे थामे रखो जरा, तुम्हारा काम ही ये है। आगे सुनिए मोहम्मद बिन साहिब कल्बी, जिसका बड़ा दिफा करना चाहा। मुझे इजालतुर रैब दीजिए, इजालतुर रैब सफा उसका 314 मोहम्मद बिन साहिब कल्बी है।
دوسرا راوی اسی تفسیر کا، ذرا تفسیر جو اس نے بیان کی جناب اس کلبی کے بارے میں سنو. یہ پھر تیرا امام آ گیا سرفراز خان صفدر جس نے تیرے دم تھامنے کا مشورہ دیا تھا. وہ کہتا ہے سدی کلبی کا نام بھی سن لو. امام معتبر بن سلیمان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ کوفے میں دو بڑے بڑے کذاب تھے. یہ فتنہ بھی حنفیت کا کوفے سے نکلا، اور کوفے میں دو بڑے بڑے کذاب تھے جن میں ایک جو ہے کلبی تھا، کلبی جو اس روایت کے اندر موجود ہے. اسی طرح لیث بن ابی سلیم کا بھی بیان ہے کوفے میں دو بڑے بڑے جھوٹے تھے، ایک کا نام کلبی تھا دوسرے کا نام سدی تھا. جو پہلا بیان کیا وہ سدی، جو اب بیان کر رہا ہوں کلبی. کہتے کوفے میں دو بڑے بڑے کذاب تھے، ایک سدی ایک کلبی. دونوں کی روایت کس نے بیان کی؟ گمن صاحب نے. آگے سنیے کلبی جس کو اس نے بیان کیا اسی روایت کے اندر موجود ہے. کہتے ہیں مہدی فرماتے ہیں کہ ابو جز نے فرمایا میں اس بات پر گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ کلبی کافر تھا. کلبی اور گمن تجھے تفسیر صحابہ کے لیے کافروں کی تفسیر ملتی ہے، کسی مسلمان کی تفسیر نہیں ملتی. رب کعبہ کی قسم ہے اگر یہ مسئلہ صحیح ہوتا سارے صحابہ بیان کرتے، لیکن اب تجھے اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے پہلے انگریزوں کے ایجنٹ تھے اور اب کافروں کی باتیں بیان کرتے ہو. وہ کیا کافر تھا؟ وہ خود اپنے آپ کو کافر کہا کرتا تھا. کیا تھا؟ کانا سبائین. یہ میرے ہاتھ میں میدان الاعتدال جلد 3 صفحہ 558 اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ سمیت حمامن، میں نے حمام سے سنا. یقول سمیت الکلبیہ، کہتے میں نے کلبی سے خود سنا. یقول وہ کلبی کہا کرتا تھا انا سبائیون، میں سبائی ہوں. میں کون ہوں؟ سبائی کسے کہتے ہیں؟ ذرا دیکھو یہ پہلے بھی نبوت کے ڈاکے ڈار اور ان کے ساتھ مناظرہ ہوا میرے شیخ کا. یہ ختم نبوت کے منکر ہیں، دیوبندی ختم نبوت کے منکر ہیں. اور اسی اب ختم نبوت کے منکروں نے ختم نبوت کے منکر کی یہ حدیث لی. سبائی کیا ہے؟ کان الکلبی سبائین. ابن حبان فرماتے ہیں یہ کلبی جو خود کہتا تھا میں سبائی ہوں، یہ کون ہے؟ اس کا دعویٰ یہ ہے ان علی لم یمت، علی رضی اللہ تعالیٰ ابھی تک فوت نہیں ہوئے. وَإِنَّهُ رَاجِعٌ إِلَى الدُّنْيَا، ابھی دنیا کی طرف آئیں گے. يَمْلَأُهَا عَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا، ابھی دنیا میں آئیں گے اور ساری دنیا کو عدل کے ساتھ بھر دیں گے جس طرح ظلم ہوا ہے. وَإِن رَأَوْا صَحَابَةً قَالُوا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِيهَا، اگر بادل آ جائیں تو سبائیوں کا عقیدہ ہے کہ بادلوں کے اندر امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ آئے ہوتے ہیں. اور اس کے آگے کلبی کافر کیوں ہے؟ کہتا ہے جناب کلبی کہتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی لایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کسی حاجت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، ان کی جگہ حضرت علی بیٹھ گئے تو جبریل نے علی پر وحی نازل کر دی. وحی کس کی طرف کی؟ علی رضی اللہ. انا للہ و انا الیہ. ظالم تجھے اپنا مسلک ثابت کرنے کے لیے یہی کافر ملا تھا. اور اس سے آگے سنو کلبی کا خود اپنا بیان کیا ہے. تیری تفسیر کا ذرا حال دیکھ. کلبی نے خود کہا کہ جب میں ابو صالح کی سند سے ابن عباس سے کوئی روایت اور حدیث بیان کروں تو فہو کذب، وہ جھوٹ ہوگا. جو بھی حدیث میں ابو صالح کی سند سے بیان کروں وہ کیا ہوگا؟ جھوٹ ہوگا. اور یہ جو تو نے تفسیر بیان کی یہ اسی سند سے ہے. کلبی خود کہہ رہا ہے جھوٹ ہے اور تیرا امام اس کو نقل کر رہا ہے. اس کے بعد بھی اگر تو اس کو بیان کرے تو تجھے بہت زیادہ شرم آنی چاہیے. اور ابن حنبل کا فیصلہ آخری سن لیجئے، وقت تھوڑا ہے. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا، کسی نے پوچھا جناب کلبی کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں؟ تجھے شرم کرنی چاہیے، چاروں اماموں کو حق کہنے والے، ذرا اس کی بات تو سن. کہتے ہیں کلبی کی تفسیر اول سے لے کر آخر تک سب جھوٹ ہے. اول تا آخر جھوٹ کا پلندہ، اور لوگوں کو بیان کر کے گمراہ کرنا تو کیا، اس کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. اس کو پڑھنا بھی جائز نہیں ہے. ظالم تو پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. ذرا امام احمد کی بات تو سن. اسی طرح اسی کے اندر کہتے ہیں جناب ایک تو اس کا سند کے اعتبار سے جواب ہوا. لوگوں کو یہ باور کراتے ہیں نماز بڑی اچھی پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں جناب یہ خشوع و خضوع کے منافی، رفع الیدین بار بار اس طرح کرنا خشوع و خضوع کے منافی ہے. لیکن ذرا اپنا خشوع و خضوع تو دیکھو. یہ میرے ہاتھ میں یہ در مختار ہے، جلد 1 ہے، صفحہ اس کا 322 ہے. اگر خشوع و خضوع رفع الیدین سے ٹوٹتا ہے، نبی کی سنت سے تیرا خشوع و خضوع چلا جائے، لیکن ذرا غور کر تیرے امام نے کیا لکھا ہے. اگر نماز پڑھتے پڑھتے اگر کسی آدمی نے کتے یا بلی کو بلانا چاہا، اپنی طرف بلایا کتے کو، کس طرح ہوگا؟
اس طرح کیا نماز میں، بلی کو بلایا، کتے کو بلایا یا گدھے کو ہانکا، ہٹ 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 ایسے کہیں گے نا. اگر کتے کو بلایا، بلی کو بلایا، گدھے کو ہانک دیا، کہا نماز کے اندر کرو، نماز تیری تب بھی فاسد نہیں ہوگی، نماز ٹھیک ہے. اور ظالم نبی کی سنت سارے صحابہ بیان کرے، رفع الیدین پیارے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ، اس سے تیرے خشوع میں فرق آ جائے. کتے بلے کو ہانکتا رہے، تیری نماز تب بھی باطل نہ ہو. کیسا تیرا خشوع ہے، کیسی تیری نماز ہے؟ ذرا غور کر. یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں تم کہتے ہو یہ الہامی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے. یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے. ذرا دیکھ، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. اور آخری اس روایت کا جواب، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی. سدی اس کے اندر کیا ہے؟ ضعیف. قلبی کیا ہے؟ ضعیف. ان کا اپنا خشوع کیسا ہے آپ نے سن لیا. اس کے برعکس ہم پوچھتے ہیں اسی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے کہ جناب آپ کی تفسیر تو جھوٹوں نے بیان کی، لیکن ذرا آپ اپنا عمل بتائیے کہ آپ بھی رفع الیدین کے قائل تھے کہ نہیں قائل تھے. تو میرے سامنے ابن ابی شیبہ ہے، سند یہ ہے، اخبرنا حسیم قال اخبرنا ابو جمرہ قال رأیت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ. میں نے عباس رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا جب نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، وَإِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رکوع کرتے، رکوع کے وقت بھی رفع الیدین کرتے، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کرتے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی وہ تفسیر ان سے ثابت نہیں، بلکہ ان کا اپنا عمل. مصنف ابن ابی شیبہ جلد 1 صفحہ 266 کے اوپر، مصنف عبدالرزاق جلد 2 صفحہ 69 کے اوپر یہ بات موجود ہے. ان کا عمل رفع الیدین کرنے کا تھا. ایک اور تفسیر پیش کی حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابع کی تفسیر سمرقندی سے. سمرقندی کی تفسیر سمرقندی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 408. قال الحسن البصری خاشعون الذين لا يرفعون ايديهم في الصلاة الا في التكبيرة الاولى. حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے معروف اور مشہور تابعی ہیں، اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں خاشعون سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے. اس آیت کریمہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر اور حضرت حسن بصری کی تفسیر سے ثابت ہوا کہ نماز کے اندر رفع الیدین نہ کرنا یہ خشوع اور عاجزی کی علامت ہے. پہلی تو بات ہے کہ تابعی کی، وہ تو میں نے پہلی بات بتا دی، نہ قرآن نہ حدیث نہ صحابہ نہ تابعین کو ان کے لیے حجت ہے ہی نہیں. اور ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک بھی تابعی حجت نہیں ہے. نور الانوار کتاب کا نام ہے. ان کے صفحہ نور الانوار کے صفحہ 219 کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ جناب انی لا اقلد التابعیہ. ابو حنیفہ کہتے ہیں میں کسی تابعی کی تقلید نہیں کرتا، میں کسی کے پیچھے نہیں. لأنہم رجال ونحن رجال، کیونکہ تابعی بھی آدمی ہیں، ہم بھی آدمی ہیں، ان کو ہمارے اوپر کوئی فضیلت نہیں ہے. تابعی جو مرضی کرے، میں جو مرضی کروں، میں تابعی کی بات. اگر تیرا امام تابعی کی بات نہیں مانتا پھر تو تابعی کی بات کیوں مانتا ہے اور کیوں پیش کرتا ہے؟ پہلا جواب. دوسرا جواب جو ہے، جاؤ تجھے ابھی بھی چیلنج ہے، جو تو نے تفسیر بیان کی تفسیر سمرقندی سے، اپنے سے لے کر تفسیر سمرقندی تک اور تفسیر سمرقندی سے لے کر حسن بصری تک اور حسن بصری سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک باسند صحیح ثابت کرنا تیرا کام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع جاتے، رکوع سے اٹھتے، 2 رکعت پڑھ کے تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین سے آپ نے منع کیا ہو، دکھانا تیرا کام ہے، ماننا ہمارا کام ہے. لیکن چیلنج اب بھی برقرار ہے، جواب آئے گا نہیں آئے گا؟ جاؤ چلتے جاؤ. اور اس کے برعکس میں تمہیں یہ دکھاتا ہوں، اٹھاؤ جز رفع الیدین، اس کی حدیث نمبر 67 ہے، اس کے اوپر یہ بات موجود ہے. یہی حسن بصری خود جو تھے وہ رفع الیدین کیا کرتے تھے. حسن بصری خود جو تھے وہ رفع الیدین کیا کرتے. دکھائیں اس کی حدیث نمبر 67، یہ دیکھیں. قال عبد الرحمن بن مہدی عن ربیع بن صبیح قال رأیت محمدا والحسن، میں نے محمد کو دیکھا، محمد بن سیرین کو، اور حسن بصری کو دیکھا، وابا نضرۃ والقاسم بن محمد والقاسم محمد بن محمد وعطان وطوسا ومجاہدا والحسن بن مسلم ونافع ابن ابی نجین اذا افتتحوا الصلاۃ رفعوا ایدیہم. حسن بصری بھی اس کے اندر موجود ہے. نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، واذا رکعوا رکوع جاتے رفع الیدین کرتے، رکوع سے سر اٹھاتے رفع الیدین کرتے. یہ سارے تابعین رفع الیدین کے قائل تھے، جس کی سند تو نے
بیان کی. میں کہتا ہوں ساری سند بیان کر, رب کعبہ کی قسم سند نہیں آئے گی. یہ جز امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے سمجھے صحیح کے ساتھ کہ یہ حسن بصری جس کا تو نے کول پیش کیا وہ تو خود رفع الیدین کرتے تھے. آگے چلیے. بہت بڑا ان مقلدین کا دھوکہ اور سب سے ان کی بڑی دلیل, سب سے بڑی دلیل حدیث سے, جس کو یہ کہتے ہیں جناب ہماری مارکۃ الارا حدیث ہے جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلم, امام مسلم بن حجاج القشیری جو 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, اپنی معروف کتاب صحیح مسلم باب الامر بالسکون فی الصلاۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 پہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارک نقل کرتے ہیں. خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, صحابہ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ وہ سلام کے وقت رفع الیدین کر رہے ہیں, تو آپ نے کہا مالی اراکم رافعی ایدیکم کأنہا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ, نماز میں سکون اختیار کرو, لہذا جناب نماز میں رفع الیدین نہیں کرنا. یہ روایت بیان کرتے ہیں. حالانکہ یہی روایت اگر آپ صحیح مسلم کے اندر ہی دیکھیں, مسند احمد کے اندر دیکھیں, سنن نسائی کبرا کے اندر دیکھیں, سنن نسائی کبرا, یہی روایت جس سند کے ساتھ ترمذی میں مسلم میں ہے اسی سند کے ساتھ, یہ سنن نسائی امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب ہے, اسی سند کے ساتھ یہ روایت یہاں بھی موجود ہے اور تمیم بن طرفہ کے سند سے موجود ہے جس کا نام وہ لیتے ہیں, اور اس کے اندر یہ بات بالکل وضاحت کے ساتھ ہے. خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر نکلے, اور ونحن رافع ایدینا فی الصلاۃ, ہم نماز میں رفع الیدین کر رہے تھے. فقال ما بالهم رافعین ایدیهم فی الصلاۃ کانها اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ. یہ روایت اور دوسری سند کے ساتھ ابن کبتیہ کہتے ہیں ما بال هؤلاء یسلمون بایدیہم, ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے اپنے ہاتھوں کے ساتھ سلام لیتے ہیں. رفع الیدین نہیں ہے, وہ نماز کے اختتام میں صحابہ کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس طرح کرتے تھے. ما بال هؤلاء یسلمون بایدیہم کانها اذناب خیل شمس, وہ جو روایت جو سلام کے وقت کی تھی حضرت صاحب نے اٹھا کر اس روایت کو رکوع والی رفع الیدین میں لے گئے, رکوع سے اٹھنے والی میں لے گئے, تیسری رکعت کے شروع والی میں لے گئے, سلام والی رفع الیدین کو اٹھا کر وہی کسی کی بات, کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا بان متی نہ کنبا جوڑا, کوئی ادھر سے اٹھائے کوئی ادھر سے اٹھا کے اس کو جناب بنا دیا. وہ سلام کی روایت تھی اور انہوں نے اٹھا کر رکوع والی کے ساتھ لگا دیا. اور یہ بات میری نہیں ہے, ابن حبان کے اندر یہ وضاحت ہے کہ وہ رفع الیدین اوپر نیچے نہیں تھا. ہم رفع الیدین کیسے کرتے ہیں, اوپر اور نیچے, لیکن یہی روایت ابن حبان اس کے اندر جلد 4 صفحہ 179 کے اندر 179 اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ جن کو آپ نے منع کیا تھا رفع احدنا یدہ یمنۃ و یسرۃ, ہم میں سے ہر ایک جو نا دائیں, یمنا دائیں و یسرا اور بائیں, آپ رفع الیدین ایسے تو نہیں نہ کرتے اور ہم بھی ایسے نہیں کرتے. آپ نے جس سے منع کیا ہے وہ تھا جو دائیں اور بائیں ہوتا تھا. آپ نے وہاں فرمایا تھا کاننا اذناب خیل شمس اسکنوا فی الصلاۃ, تم نماز میں سکون کرو. یہ کس وقت کا تھا, دائیں اور بائیں والا کا تھا. اور یہی روایت مسند امام احمد بن حنبل کے اندر جلد 5 صفحہ 94 کے اوپر یہ بات موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی روایت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی, صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج علی اصحابہ, آپ اپنے صحابہ کے پاس آئے, فقال مالی اراکم عزین وهم قعود, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو صحابہ کیا تھے, بیٹھے ہوئے تھے. جب صحابہ بیٹھے تھے تو بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھوں کو ہلایا کرتے تھے, اور ہم بیٹھ کر رفع الیدین نہیں کرتے, تشہد میں بیٹھ کے, سجدے میں بیٹھ کے, سجدوں کے درمیان میں بیٹھ کے ہم بھی رفع الیدین نہیں کرتے. ہم اس حدیث پر پورا عمل کرتے ہیں, لیکن یہ لوگ وہاں بیٹھنے والی حدیث کو کھڑے ہونے والی حدیث پر لگا کے لوگوں کو دھوکہ دیتے. یہ تو میں نے دیا کتاب و سنت سے جواب, لیکن کہتے ہیں کہ جو لاتوں کے بوت باتوں سے نہیں مانتے. اب ذرا سن اپنے اماموں کی باتیں, شاید تجھے کچھ ہوش آ جائے. تیرا امام جس کو اعلیٰ حضرت تھانوی صاحب کہتے ہو, مولانا اشرف علی تھانوی, الکلام الحسن, اس کے صفحہ 276 کے اوپر یہ بات موجود ہے. مسلم کی روایت گمن صاحب نے یہ پیش کی, جناب اس کے رفع الیدین منع ہو گیا. بڑے سے پوچھ کے آ جاتا,
پڑھ کے آ جاتا. میں نے تو پہلے کہا تیاری کر کے آتے تو ذرا پتا چلتا, لیکن صحیح مسلم کی حدیث مالی اراکم رافع ایدیکم میں مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا اس سے رفع یدین حالت سلام میں مراد ہے. کون سا رفع یدین؟ رکوع والا نہیں, رکوع سے اٹھنے والا نہیں, 2 رکعت پڑھنے والا نہیں, اس سے کون سا مراد ہے؟ سلام والا. اور آگے مشورہ بھی دیا, مفت دیا, اس لیے قبول نہیں کیا. کہا حنفیہ کو زیادہ مفید ہے. یہ بات میں نے بتائی کس کو زیادہ مفید ہے؟ حنفیہ کو, لیکن ہم نے ماننا نہیں. دوسری کتاب درس ترمذی میرے ہاتھ میں, جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 36. کہا لیکن انصاف کی بات یہ ہے. کس کی بات؟ لیکن کرنا نہیں. انصاف کی بات یہ ہے کہ اس حدیث سے حنفیہ کا استدلال مستبع اور کمزور ہے. یہ اسکنوا فی الصلاۃ والی روایت سے حنفی جو استدلال کرتے ہیں یہ مستبع بھی ہے اور کمزور بھی ہے. اور آگے فرمایا حقیقت یہی ہے, حدیث ایک ہے, مسلم کے اندر 2 حدیثیں ہیں. گمن صاحب نے یہ باور کرانا چاہا یہ 2 الگ الگ حدیثیں ہیں, ایک اور ہے دوسری اور ہے, لیکن انہوں نے فیصلہ کیا تیرا امام کہتا ہے جسے تم بڑے لقب دیتے ہو, شیخ الاسلام کہتے ہو, شیخ الحدیث کہتے ہو اور دامت برکاتہم العالیہ کہتے ہو, وہ کہتا ہے جناب حقیقت یہ ہے کہ اے حدیث ایک ہے اور رفع عند السلام سے متعلق ہے. رفع عند السلام سے متعلق, رکوع کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, رکوع سے اٹھنے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تیسری بات جناب الورد الشذی ان کے حوالے, یہ ان کے بڑے امام, ذرا نام سنی, شیخ الاسلام, قدوۃ الحمام, زبدۃ العارفین, سراج السالکین, راس المفسرین, خاتم المحدثین, شیخ الہند حضرت مولانا الحاج محمود حسن صاحب محدث اعظم دارالعلوم دیوبند. اتنے لقب, لیکن ماننا پھر بھی نہیں, ماننا پھر بھی نہیں. وہ کیا کہتے ہیں جناب؟ باقی اذناب خیال کی روایت سے جواب دینا, اہل حدیثوں کو وہ روایت بیان کر کے اپنا مسئلہ سیدھا کرنا. کہتے ہیں بروئے انصاف اس کا جواب درست نہیں, کیونکہ وہ سلام کے بارے میں ہے. صحابہ فرماتے ہیں ہم بوقت سلام نماز اشارہ بالید کرتے تھے, آپ نے اس کو منع فرما دیا. یہ بھی مان رہے ہیں کہ اس کا تعلق سلام کے ساتھ ہے, لیکن گمن صاحب کہتے ہیں پہلے کے ساتھ ہے. ذرا اس کے آگے, یہ میرے ہاتھ میں المجموع شرح المہذب ہے, اس کے اندر ذرا دیکھیے, یہ امام نووی رحمہ اللہ کی ہے, اس کی جلد 3 ہے, صفحہ 161. اس کے اوپر یہ بات لکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا, یہ قول نقل کرتے ہیں کہ جناب امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا اما احتجاج بعض من لا يعلم بحدیث جابر بن سمرہ فانما كان في الرفع عند السلام لا في القيام. بعض جاہل لوگ جن کو علم نہیں ہے وہ جابر بن سمرہ کی حدیث سے استدلال کرتے ہیں, حالانکہ وہ تو سلام کے متعلق ہے, قیام کے متعلق نہیں. ولا يحتج بمثل هذا من له حظ من العلم. جس آدمی کے پاس تھوڑا سا بھی علم ہو وہ آدمی اس روایت کو بیان نہیں کرتا. گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک گمن صاحب کیا ہوئے؟ جاہل ثابت ہوئے, اور کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں. یہی بات جو رفع الیدین کے اندر نقل کی, ولا یحتج بہذا من له حظ من العلم, جس کے پاس علم کا ایک ٹکڑا بھی ہو وہ اس روایت سے استدلال نہیں کرتا ہے. اور امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اس کے بارے میں یہ بات کی ہے اسی کتاب کے اندر کہ جو آدمی اس روایت سے استدلال کرتا ہے وہ آدمی بہت بڑی جہالت کا ارتکاب کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے استدلال کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے, محدثین کا کام نہیں ہے. اور اس روایت کا ذرا ان کے ساتھ ذرا جواب دیکھ لیجئے. کہتے ہیں نماز کے اندر کرو سکون کرو, رفع الیدین نہیں کرنا. ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم سکون کرتے ہیں, لیکن ذرا اپنا بھی سکون تو دکھاؤ, اپنا بھی تو ذرا سکون دکھاؤ. یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے منیت المصلی, ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور. ہمیں کہتے ہیں نماز میں سکون کرو, نبی کی سنت بھی چھوڑ دو, رفع الیدین بھی چھوڑ دو, سارا کچھ چھوڑ دو. لیکن ذرا سمجھیے یہ منیت المصلی ہے اور یہ فقہ حنفی کی کتاب ہے, اور اس کے صفحہ 107 کے اوپر لکھا ہے وَإِن كَانَتْ بَيْنَ الْقَتْلَاتِ فُرْصَةٌ لَا تَفْسُدُ, کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اذا قتل القملۃ مرارا ان قتل متدارکا تفسد, نماز پڑھ رہا ہے اور بار بار ایسے نکال کے جوں بار بار ٹچ کرتا ہے تو نماز اس کی فاسد. اس کے لفظ ہیں. اور اگر ابھی تو فاسد, اور اگر وہ آہستہ آہستہ تھوڑی دیر بعد نکال لے ٹچ کرے
थोड़ी देर बाद फिर निकाले, टिच करे ला तफसुदू, तो उसकी नमाज फासिद ये व इन काना बैनल कतलाती, अगर उनको कत्ल करने के दरमियान फुर्सतुन, कोई थोड़ा सा फासला हो, वक्फा होना चाहिए बस थोड़ा थोड़ा, ला तफसुदू, तो नमाज फासिद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का अमल, सहाबा ताबईन का अमल, मुहद्दिसीन का अमल, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम की सुन्नत रफुल यदैन करने से तेरी नमाज खराब हो जाए, सुकून खराब हो जाए। जालिम बदबख्त, जरा देख अपने घर को, तेरा सुकून कैसा है, तेरा खुशू कैसा है, तेरा अंदाज नमाज पढ़ने का कैसा है। चूंकि गंदे रहते हैं और हर वक्त जुए रहती हैं और कहते हैं वक्फे वक्फे से जुए मार लो तो नमाज फासिद नहीं होगी, बिल्कुल ठीक रहेगी। ये जरा अमल करके दिखाया करो। ये है इनका खुशू और खुजू। और आगे चलिए, मैं भी अपनी बात को और मुख्तसर करता हूं। आगे चलिए, ये इनका एक बहुत बड़ा धोखा और मेरा एक चैलेंज, ये मजमू दिखाएं, किताब अल मजमू शरहुल मुहज़्ज़ब। अल मजमू के हवाले से ये इलियास घुम्मन ने कहा कि इस हदीस के अंदर जाबिर बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस से इब्ने अबी लैला ने, इमाम सोरी ने, अबू हनीफा ने जाबिर बिन समुरा से तर्क पर इस्तदलाल किया है। शरहुल मुहज़्ज़ब जिल्द नंबर 3 सफ़ा 400, इमाम नबवी रहमहुल्लाह की इस हदीस से इमाम अबू हनीफा, इमाम सुफियान सौरी, इब्ने अबी लैला और इमाम मालिक रहमहुल्लाह ने तर्क रफ़अ यदैन पर इस्तदलाल किया है। कहता है इस तर्क पर इस्तदलाल किया है। मेरा इसको चैलेंज है, जाओ पूरी किताब के अंदर अगर इस हदीस जाबिर बिन समुरा से अबू हनीफा ने, सोरी ने, इब्ने अबी लैला ने तर्क पर इस्तदलाल किया हो, जाओ मैं तुझे इस किताब को खरीद कर भी दूंगा और इसके साथ पैसे भी तोल कर दूंगा। लेकिन हकीकत यह है, लेकिन ये बात इनको जवाब नहीं आएगा। आगे चलिए, मुख्तसरन तौर पर यह हदीस आगे बयान की जनाब। तुरफाउल ऐदी फी सबी मवातिन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सिर्फ 7 जगह पर ना रफुल यदैन करना है। किताब शरह मानिल आसार जिल्द बाब रफ़ुल यदैन इंद रुयतिल बैत जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 416 में हजरत इब्ने अब्बास, हजरत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक नकल करते हैं कि रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुरफाउल ऐदी फी सबअ मवातिन, 7 मकामात पे हाथ को उठाया करो। उसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बारे में इरशाद फरमाया फिफ्ताही सलाते, नमाज के शुरू में, वाइंदल बैते, और जब बैतुल्लाह यानी मक्का मुकरमा में काबा के करीब जाएं, वाल सफा वल मरवते वबे अरफात वबिल मुज़दलिफा व इंदल जमरतैन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमा दिया कि इन 7 मकामात पे हाथ उठाना चाहिए। नमाज की बारी आई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरू की बात की है। अगर शुरू के अलावा दरमियाने नमाज पर रफ़ुल यदैन भी करना होता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका तज़किरा भी फरमाते, और उसके अलावा रफ़ुल यदैन नहीं करना। ये तहावी के हवाले से इन्होंने बयान की। वितरों के अंदर रफ़ुल यदैन करते हैं, ईदैन में रफ़ुल यदैन करते हैं। ये तुरफाउल ऐदी फी सबी मवातिन, तहावी के अंदर ना वितरों का जिक्र है ना ईदैन का जिक्र है।